عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سروران امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات اس عظمت و برکت والے دن سب مسلمانوں کو اپنی بارگاہ میں آ کر اپنی پاک بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب کا یہ عظمت برکت والا مہینہ ہے. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس مہینے کو بڑی نسبتیں ہیں. اس مہینے کی 13 تاریخ کو خلیفہ چہارم امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت بسعادت ہے.
علی کی شان کیا بیان کرے یہ زبان، علی کی شان کیا بیان کرے یہ زبان، علی ہے راز کن، علی ہے جان جہاں، شیر خدا کا رتبہ بلند و عظیم ہے، شیر خدا کا رتبہ بلند و عظیم ہے، حیدر کا ذکر باعث لطف کریم ہے، علی کی بات میں حکمت کا ساز ہے، علی کی بات میں حکمت کا ساز ہے، جو ان کی بات سمجھے وہی تو سرفراز ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کیا ہے، ان کے دلوں میں تقوی کا نور ہے، یہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ تو آپ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے۔ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ کوئی کہاں پیدا ہوا، کوئی کہاں پیدا ہوا، کوئی کسی کی گود میں جاتا ہے، کوئی کسی کی گود میں جاتا ہے، کسی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے کوئی ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی آنکھ کھلی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا۔ حضور کی گود میں تشریف فرما ہوئے، آنکھیں کھلی، سامنے حضور کا چہرہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی تربیت پائی، اور نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ آپ کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے۔ سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے داماد ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑی نسبتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اصحاب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی، آقا آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میں رہتا ہوں، تو فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے علم اصحاب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ظاہری اور باطنی علم مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ قرآن کے ظاہری علم کو بھی جانتے، باطنی کو بھی جانتے ہیں، اور آپ حرف آخر تھے۔ اصحاب کہتے ہیں کہ جس مسئلے کے اوپر حضرت علی اپنی رائے دے دیتے تھے تو ہم پھر کسی دوسرے کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ جس مسئلے کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ نے بول دیا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے تو سب مان جاتے تھے، پھر کسی سے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ فرمایا کہ ہم مولا کائنات کو حرف آخر سمجھتے تھے، جس چیز کا فیصلہ علی کر دیتا تھا سارے کے سارے حضور کے صحابہ مان لیتے تھے۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول
کہ جو اتنا عشق دل میں لے کر مدینے کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے کہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گورنر مدینہ کو حکم دیا، فرمایا کہ جانی کو نہیں آنے دینا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قبول نہیں تھا، فرمایا نہیں کہ وہ اتنی محبت اور درد لے کے آ رہا ہے، اگر اسی محبت اور درد کے ساتھ میری بارگاہ میں اس نے حاضری دی تو مجھے بیر نکل کے اپنے اس غلام کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ عظمت اور یہ شان تھی کہ جب سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے ایک رکعت میں قدم رکھتے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے، جب دوسری رکعت میں قدم جاتا تھا تو قرآن کی تلاوت مکمل فرما لیتے۔ یہ آج بھی لوگ محبت کرتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ سے، لیکن قلیل محبت ہے، نہ نماز کا نام، نہ قرآن کی تلاوت، نہ حضور کی شریعت کا خیال، نہ دین کا خیال، نہ جس سے محبت کی ہے اس کے کسی قول کی کوئی لج رکھنا۔ عجیب سی محبت ہے، عجیب سے محب ہیں، بنے پھرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیز مولا کائنات علی المرتضیٰ کی طرف منسوب کی، عجیب سی چیزیں منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی کو قرآن کے ساتھ علی کو عشق اتنا تھا کہ جب سواری پہ سوار ہوتے تھے پہلا قدم رکھتے تو قرآن کی تلاوت جاری ہوتی، جب دوسرے رکعت میں قدم رکھتے تھے تو سارے قرآن کی تلاوت مکمل فرما لیتے۔ تو اگر علی سے محبت ہے تو پھر ضروری ہے کہ علی جس قرآن سے محبت کرتا ہے اس قرآن سے بھی محبت کرو۔ علی نے جس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، دنیا کو چھوڑ دیا، اگر تم علی کے ساتھ محبت کرنے میں اتنے ہی سچے ہو تو تمہیں چاہیے کہ پھر حضور کے دین کا خیال رکھو، حضور کے دین کا لحاظ کرو، حضور کے دین کے اوپر عمل کرو، پھر اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو۔ تو فرمایا مولانا جامی فرماتے تھے کہ آپ کی یہ شان تھی کہ ایک رکعت کے اوپر قدم رکھا، جب دوسری رکعت کے اوپر قدم جاتا تھا تلاوت مکمل ہوتی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سواری کے اوپر بندہ سواروں کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 سیکنڈ لگانے، 20 لگانے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ہو تو 1 منٹ لگتا ہے۔ تو 1 منٹ میں کس طرح الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ عشق اتنا تھا۔ علی جب قرآن پڑھتا تھا تو علی کا نور نور قرآن پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے عشق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت علی کے بارے میں ذکر کیا، پوچھا، علی کے بارے میں سوال کیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، اللہ نے حکمت کے 10 حصے فرمائے ہیں اور ان 10 میں سے ایک حصہ کائنات کو دیا ہے، باقی 9 کے 9 حصے میرے علی کو میرے رب نے عطا فرمائے۔ تو یہی وجہ ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ حضور کے تمام اصحاب میں سے شیر خدا ہی سمیت کے اوپر جب بیٹھتے تھے، جب ممبر کے اوپر بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے کہ لوگوں جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، فرمایا مجھ سے پوچھو، کچھ بھی پوچھنا ہو پوچھ لو، جواب دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام والتسلیم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ علی ہے۔ فرمایا کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت کے بارے میں تو کیا کہنے ہیں؟ کتنی قومیں آئیں، کتنے لوگ آئے چلے گئے، اور کچھ ایسی قومیں ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں
کہ جن کا نام لیا جاتا ہے، جن کی کہانیاں لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں. کچھ ایسی قومیں ہیں کہ جن کا تذکرہ آج بھی ہے. وہ قومیں کون سی ہیں؟ وہ بہادر قومیں اور بہادر لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ آج بھی لوگ بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو سناتے ہیں. اور جب بھی کسی بہادر کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام لیا جاتا ہے. جہاں بھی بہادری کی بات ہو، شجاعت کی بات ہوتی ہے، دلیری کی بات ہوتی ہے، تو شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے. اور علی کا نام آج کے دور میں بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جب کسی کے سامنے علی کا نام لیا جائے تو آج بھی سن کر وہ کانپ جاتا ہے. جب بھی بہادری کی داستان سنائی جاتی ہے تو علی کا نام لیا جاتا ہے. جب بھی بہادر کی بات کی جاتی ہے، دلیر کی بات کی جاتی ہے، شجاعت والے کی بات کی جاتی ہے، تو زبان کے اوپر جس کا نام آتا ہے اس کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اخلاص بھی کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. اور اخلاص ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عمل قابل قبول ہوتے ہیں. میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہاری سیرت کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی غرض کیا ہے، وجہ کیا ہے. اگر تو غرض اور وجہ رب کی رضا ہے، اخلاص ہے، تو اللہ اس عمل کو قبول فرما کے حساب عطا فرماتا ہے، جزا عطا فرماتا ہے، بے شمار اجر عطا فرماتا ہے. اور مولا کے نام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے بارے میں مشہور بات ہے، آپ نے سنی ہے کہ کسی جنگ میں آپ کسی دشمن کو زمین کے اوپر بچھایا اور تلوار چلانا چاہتے تھے، اس نے تھوک دیا تو مولا کے نام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے تلوار ہٹا لی اور اس کو چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک تو میں دشمن اور دوسرا میں نے یہ بے ادبی کی، پھر بھی مجھے چھوڑ دیا. پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے پہلے جب میں تیری گردن اڑانے لگا تھا تو اس میں رب کی رضا تھی، اب میرے نفس بھی شامل ہو گیا اور میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا غلام نہیں ہوں، اس وجہ سے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اور جب اس بندے نے آپ کا یہ اخلاص دیکھا اور اسلام کا یہ خوبصورت حسن دیکھا تو خود بخود کہنے لگا کہ اگر تمہارا دین اتنا خوبصورت ہے تو پھر میں کیوں بد نصیب رہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر حضور کا غلام بنا دے. یہ ہے وہ اتنا ہمارا خوبصورت دین ہے. لیکن جب ہم عمل کریں گے تب ہی تو ہمیں خوبصورتی اور حسن نظر آئے گا. ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم دین اسلام کے جو قوانین ہیں، دین اسلام نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کی طرف توجہ کر لیں. تو بہرحال یہ اخلاص ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور زہد اور تقویٰ بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی. آپ کا تقویٰ ملاحظہ کیا جائے تو دنیا بھر کے متقین مولا کائنات علی المرتضیٰ کے در کے اوپر سلامی کرتے ہیں. اس طرح متقی اور پرہیزگار. اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، فرمایا یہی تو وہ پرہیزگار لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پسند فرمایا، خاص کیا ہے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا کہ اللہ نے تجھے ایسی زینت کے ساتھ مزین اور روشن کیا ہے کہ تیرے بعد رب نے کسی کو بھی ایسی زینت عطا نہیں کی. فرمایا کہ تو دنیا سے کنارہ کر اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر کہ رب نے تجھے بہت ہی خوبصورت مزین فرمایا ہے. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ دن رات میں 1000 رکعت نفل ادا کرتے تھے. اور ہم علی سے محبت کرنے والے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے.
لیکن جس سے بھی سن لو اسی کی زبان کے اوپر علی علی، جب بھی نعرہ لگایا جائے اتنا زور سے بولے گا کہ اس سے زیادہ تو علی کا عقیدت مان کوئی ہے ہی نہیں۔ اور صورتحال یہ ہے، یہ اس پیر کے ماننے والا ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 1000 رکعات نفل پڑھتا ہے، اور یہ ماننے والا ایسا ہے جسے اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے 5 فرض بھی پورے پڑھ لے۔ محبت علی سے اور نماز بھی پڑھ لی، عجیب محبت ہے۔ آپ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ مولا جناب علی المرتضیٰ دن رات 1000 رکعات نماز نفل پڑھتے تھے، اور ہم ماننے والے علی علی کرنے والے صورتحال یہ ہے ہمارے تو فرض پورے نہیں ہوتے، اور اگر جمعے والے دن ہمیں توفیق ہو بھی جائے تو فرضوں کے وقت آتے ہیں اور فوراً چلے جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہیں، بڑے بڑے لوگ سائنسدان حیران ہیں کہ مسلمانوں کی انہیں ایک مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی، سر پکڑ کے وہ بیٹھے ہیں۔ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسلمان کس طرح امام کے دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، امام ابھی دوسری طرف سلام بھی مکمل نہیں پھیرتا، اور یہ نمازی جو ہے مسجد سے باہر سڑک پہ نظر آتا ہے۔ محبت علی کے ساتھ امام علی کو مانا ہوا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ 5 فرض بھی پورے نہیں پڑتے۔ مولا جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ سورج کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں طلوع ہوتے دیکھا ہے، لیکن کبھی بھی تو نے مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے علی کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا ایسا کوئی دن آیا ہی نہیں ہے کہ تو نکلا ہو اور علی سویا ہوا ہو، بلکہ نہیں، تیرے نکلنے سے پہلے علی رب کی بارگاہ میں سر بھی جھکاتا ہے، اللہ کا قرآن بھی پڑھتا ہے، رب کا ذکر بھی کرتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے علی کو سوتے ہوا دیکھا ہو، اور محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہو۔ کیسی محبت اور کیسا پیر! اگر پیر ماننا ہے تو پھر پیر کی باتوں کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تو دھوکہ ہے نا کہ علی علی کرتے جانا اور علی کے مقصد کی طرف توجہ بھی نہ کرنا۔ مولا جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سخاوت پہ بھی مشہور تھے۔ سخاوت اس کو نہیں کہتے کہ بندے کے پاس مال و دولت ہو تو وہ کچھ عطا کرے، بلکہ سخاوت اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رب کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بڑے مال و دولت ہیں لیکن سخاوت نہیں ہے۔ ایسے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن سخاوت میں پہلے نمبر کے اوپر ہوتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین آپ علیل ہوئے، بیمار ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تسلیم کی بارگاہ حضور تشریف لائے، دیکھا شہزادوں کو بیمار ہے، فرمایا کہ علی ان کے لیے منت مانگو رب سے کہ اللہ کی نصیحت دے۔ ہم بھی تو محبت کرنے والے ہیں، کبھی ہم نے بھی ایسا اپنے بچوں کا علاج کیا ہو کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو ہم نے منت مانگی ہو کہ مالک میرے بچے کو صحت عطا کر، تیری بارگاہ میں روزہ رکھوں گا، میرے بچے کو صحت ملے، میں روزہ رکھوں گا، میں نفل پڑھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، نیک کام کروں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی کر دیا کریں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد جس کا طبیبوں اور حکیموں کے پاس علاج نہ ہو، صدقہ کیا کرو، اللہ صدقے کے صدقے اس مرد میں شفا عطا فرماتا ہے۔ ایسا مرد کہ جس میں ڈاکٹر جواب دے دے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ علی منت مانگ، اپنے رب کی منت مانگ، اللہ انہیں شفا دے گا۔ تو آپ نے منت مانگی کہ میں 3 دن روزے رکھوں گا کہ میرے بچوں کو شفا ہو۔ پہلے دن روزہ رکھا، اور آپ کا حالات کیونکہ دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا کی طرف توجہ نہیں تھی، تھوڑا بہت کچھ تھا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے بھی روزہ رکھا،
کے پاس ایک اور آپ کی باندھی تھی، اس نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت ہوا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے کہا کہ مسکین ہوں کچھ چاہیے، جو کچھ تھا سب کا سب دے دیا، سخاوت کر دی اور خود پانی کے اوپر روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، پھر دروازے کے اوپر دستک ہوئی افطار کے وقت، کہا کہ یتیم ہوں کچھ چاہیے رب کے نام پہ، جو کچھ تھا دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، جب افطار کا وقت ہوا پھر دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ آپ دیکھیں پہلے دن بھی کچھ نہیں کھایا، پانی کے اوپر روزہ افطار کیا، دوسرے دن بھی کچھ نہیں کھایا، پانی کے اوپر روزہ افطار کیا، اب تیسرا دن ہے، طبیعت بھی جو ہے وہ بڑا ضعف ہے، کمزوری ہے طبیعت میں، افطار کا جب وقت ہوا تھوڑا بہت کچھ سامان تھا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے پوچھا کون؟ کہتا کہ قیدی ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ چاہیے، جو کچھ بھی تھا سب کا سب دے دیا۔ 3 دن کے روزے پورے ہوئے، منت پوری ہوئی، اللہ نے حسنین کریمین کو شفا دی، لیکن کھایا کچھ نہیں تھا، طبیعت سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم نے دیکھا، فرمایا کہ یہ صورتحال کیا ہے؟ عرض کی آقا روزے رکھے تھے، پہلے دن جب افطاری کا وقت آیا مسکین آیا اس کو دیا، دوسرے دن یتیم آیا اس کو دیا، تیسرے دن کوئی قیدی آیا وہ لے کر گیا، یہ طبیعت میں جو کمزوری ہے اس کی وجہ سخاوت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے جب سنا تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبرائیل میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کر میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کی یہ شان بیان کرو، اور یہ شان ان کا رب بیان کر رہا ہے، اور قیامت تک کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان یہ بیان کرے گا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مصطفیٰ کے گھر والے اتنے سخی ہیں، اپنے آپ کو بھی اگر کھانے کی ضرورت ہو، لیکن اگر مسکین یتیم اور قیدی دروازے کے اوپر آ جائے تو سب کچھ انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ سخاوت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ اور بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے داماد ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں اور آپ کے بڑے بڑے اقوال ہیں، اور ان میں سے آپ کا قول یہ ہے، فرمایا کہ صبر ایمان کا ستون ہے، صبر ایمان کا ستون ہے۔ فرمایا صبر ایسی دولت ہے کہ جب بندے کو مل جاتی ہے تو پھر بندے کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس طرح عمارت کا اگر ستون مضبوط ہو تو عمارت ہمیشہ قائم رہتی ہے، تو فرمایا کہ اسی طرح جس بندے کو اللہ صبر کی دولت عطا فرمائے گا پھر اس کا ایمان جو ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس لیے اور فرمایا کہ اپنے وقت کی قدر کرو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ و کریم آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنے وقت کی قدر کیا کرو، کیونکہ اس لیے جب یہ گزر جاتا ہے تو پھر واپس پلٹ کے نہیں آتا۔ اس سے پہلے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں تمہارا وقت گزرے، کیوں نہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر سر جھکاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھو، اللہ کے دین کا کوئی کام کرو، دین اسلام کا کوئی کام کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو۔ یہ تمہارا گزرا ہوا وقت جو دین میں گزرے گا، قیامت والے دن اللہ تمہیں اس وقت کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی